اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بات ہماری اعلال کے قواعد کے بارے میں چل رہی تھی۔ قواعد اعلال بتایا تھا کہ قواعد عمومی قاعدے کہا جاتا ہے، یعنی عمومی مطلب یہ اسم میں بھی اگر ایسا کوئی مورد پایا جائے گا تو وہاں بھی جاری ہوں گے۔ کبھی آپ سوچیں کہ بس فعل میں ہوں گے جاری، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے دیکھا تھا نا ایسرا کا افعل یفعل افعال، ایسرا یوسرو، یوسرو کا اس میں فاعل کیا تھا؟ موسر، موسرون تھا، نہیں تھا موسرون، یا ساکن ما قبل ضمہ تھا، واو سے بدل گیا تھا اس میں فاعل کا موسرون، ٹھیک ہے؟ تو ان قواعد عمومی قاعدے کہا جاتا ہے، یعنی یہ اس میں پائے مورد اگر ایسا ہوگا وہاں بھی جاری ہوں گے، فعل میں بھی جاری ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم نے کتنے قاعدے پڑھے تھے جی؟ 8 قاعدے ہم نے پڑھ لیے تھے جی، 8 پڑھ لیے تھے، 8 پڑھ لیے تھے۔ اسی 8 میں ہم نے 8واں قاعدہ کیا تھا؟ واو اور یا متحرک ہوں، متحرک اور ما قبل مفتوح ہو، ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، کو الف سے بدل دیں گے۔ کسی کے ہاں شور ہے، مثلا خوفا، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، الف سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ بایا بایا فعلا کے وزن پہ ہے نا، فعل کے وزن فعلا یا فعلو فعلا فعولا، اسی وزن پہ تو ماضی آتا ہے۔ بایا ہے، یا متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، الف سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ با قوالا، واو متحرک ما قبل فتح ہے، الف سے بدل جائے گا، قالا۔ لیکن اس میں ایک نقطہ بیان کیا تھا، شرط یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت عارضی نہ ہو، ٹیمپوریری والی۔ ہاں، عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ وہ حرکت جو الف سے پہلے ہو، وہ حرکت جو الف سے پہلے ہو، یا نسبت سے پہلے ہو، علامت تثنیہ سے پہلے علامت ہو، تثنیہ سے پہلے ہو، نون تاکید سے پہلے ہو، تاکید یا سے وہ علامت جو التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے لگائی گئی ہو، وہ یہ سب حرکتیں عارضی کہلاتی ہیں۔ اگر واو اور یا پہ حرکت اس طرح کی ہے تب اور اس کا پہلے فتح ہے تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر واو اور یا ساکن ہو، واو اور یا ساکن ہو، کس وجہ سے؟ کسی قاعدہ سکونی کی وجہ سے، کسی اعلال سکونی کی وجہ سے اگر واو اور یا ساکن ہو گئے ہوں، اصل میں کیا تھا؟ یخ وفو، یخ وفو تھا، کیونکہ واو متحرک ما قبل فتح تھا، الف سے بدل سکتے تھے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر اعلال سکونی اور قلبی دونوں کا مورد پایا جا رہا ہو تو اصل میں تھا یخ وفو۔ پہلی بات تو 2 کا مورد ہے ہی نہیں، ایک ہی مورد ہے، دوسرا قاعدہ، دوسرا نہیں پہلا قاعدہ واو اور یا متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن، تو ان کی حرکت انہیں دے دیں گے۔ جب اس کی حرکت اسے دے دی تو یہ ساکن بچا نہیں بچا، وہ بھی اپنی جگہ پہ بات ہے، جہاں کہیں بھی اعلالی قاعدہ اعلال سکونی اور قلبی دونوں کا مورد ہو تو قلبی جاری ہوگا، سکونی جاری نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یخ وفو، انہوں نے کہا 8واں قاعدہ واو اور یا متحرک ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل جائے گا، اور یہ قاعدہ وہاں بھی جاری ہوگا کہ واو اور یا کسی سکونی قاعدے کی وجہ سے ساکن ہو گئے ہوں، اصل میں ان پہ حرکت رہی ہو، تو اگر ایسا مورد پایا جائے کہ واو اور یا ساکن ہے، ما قبل فتح ہے، تب بھی وہ الف سے بدل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر واو ساکن نہیں تھا پہلے، اس لیے یہاں پہ جاری۔ سمجھ میں آیا سکینہ؟ سیدہ دبرانی جی ہاں سمجھ میں آیا؟ ہاں،
کہ جی 8واں قاعدہ ہے واو اور یا متحرک کو ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل جاتا ہے، شرط یہ کہ ان کی حرکت عارضی نہ ہو، یا اس کے برخلاف اگر واو اور یا ساکن ہو ما قبل فتح ہو اور یہ ان کا سکون کسی اعلال کے سکونی قاعدے کی وجہ سے ہوا ہو، ساکن اصل میں متحرک رہا ہو، ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل جائے گا، یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ پھر ایک نقطہ تو یہ بیان کیا تھا اس 8ویں قاعدے میں، کیا؟ حرکت عارضی نہ ہو شرط ہے، نقطہ یہ تھا کہ واو ساکن واو یا ساکن ہو لیکن ما قبل فتح ہو اور ان کا سکون قاعدہ سکونی کی وجہ سے ہوا ہو تو یہ 8واں قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک نقطہ اور ہے، ایک نقطہ اور اس میں یہ ہے کہ یہ قاعدہ کون سا، اس کے نیچے لکھنا، اس کے نیچے لکھنا 8ویں قاعدے سے، یعنی 8واں، یہ قاعدہ یعنی 8واں فاؤل فعل میں جاری نہیں ہوگا، فاؤل فعل میں جاری نہیں ہوگا۔ یاد رہے گا یہ نقطہ پوائنٹ یا نہیں؟ یا تو واوریا عین الفعل ہو یا واوریا لام الفعل ہو اور متحرک کو ما قبل فتح ہو تو ہی واوریا الف سے بدلیں گے، فاؤل فعل میں جاری نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یا ودو ودا یا ودو، دیکھیے واو متحرک ما قبل فتح ہے نہیں ہے؟ سکینہ جی سبھی کا جی سید غبرانی میں جی اور جی کون ہے؟ جی میم معصومہ میم، غور کیجئے غور کیجئے، انہوں نے یہ کہا کہ 8واں قاعدہ کیا ہے، واو اور یا متحرک کو ما قبل فتح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ فاؤل فعل میں جاری نہیں ہوگا کہ واو اور یا متحرک ہو لیکن وہ فاؤل فعل ہو، ما قبل فتح ہو تو یہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا یودو ہے، باب کون سا باب ہے؟ ودا یودو، ودا یودو، وددا یوددو تھا اصل میں، جو کہ ادغام کی وجہ سے یودو، فعل یفعل، یا مثلا تیسرا یا تیسر تیسر، باب تفعل سے ماضی ہے تیسرا، تیسرا تیسرا، دیکھیے یا متحرک ہے، بولیے ما قبل فتح ہے تب بھی 8واں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یا فاؤل فعل ہے، تو یہ قاعدہ فاؤل فعل میں، 8واں قاعدہ فاؤل فعل میں جاری نہیں ہوتا، یعنی یا تو واو اور یا عین الفعل ہو یا واو اور یا لام الفعل ہو، اور ایسا ہو تب جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جی مٹا دوں یہ نقطہ۔ جی مٹا دیجیے۔ اب 9واں قاعدہ پڑھتے ہیں۔ 9واں قاعدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، زبانی کیا تھا، کوئی بتائے گا؟ جی آپ نے کل بتایا تھا الف سے پہلے ضمہ ہو تو اسے واو میں بدل دیں گے، اور الف سے پہلے الف سے اگر پہلے ضمہ تو واو سے بدل دیں گے الف کو، الف سے پہلے کسرہ تو یا سے بدل دیں گے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، الف سے پہلے صرف فتح ہی تلفظ ہو سکتا ہے، الف سے پہلے ضمے کا تلفظ پروناؤنسیشن ہو ہی نہیں سکتا، جی ہاں الف سے پہلے زیر کا تلفظ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کریں گے تلفظ آپ؟ جی اس لیے اس الف کو واو سے یا سے بدل دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا 8واں قاعدہ؟ جی نوا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، آپ کو میں نے بتا چکا ہوں، یہ کہاں بتایا ہے، ابھی سمجھیے گا، ایک دم یاد آئے گا ابھی آپ کو۔ معلوم اور مجہول یاد ہے، میں نے معلوم اور مجہول بنانے کا قاعدہ سکھایا تھا، فعل مجہول کیسے بناتے ہیں؟ جی آگا اسی میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، قابلہ مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے، ماضی کو ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں ان کو تلفظ کر کے دکھانا ہے اس کا نہیں ہوگا۔ یہ مائک کس کا ڈسٹرب کر رہا ہے پہلے یہ بتائیے جی، مائک کس کا ڈسٹرب کر رہا ہے؟ نیٹ ورک پرابلم ہے، دوبارہ رانی کنیکٹ کر میم لیجیے جی، ہاں رانی میم دوبارہ کنیکٹ کر لیجیے۔
تو باب مفعلہ ہے، قابلہ یقابلو مقابلہ، باب مفعلہ ہے. باب مفعلہ کا ماضی کیا ہے؟ قابلہ. ٹھیک ہے. اب اس کو جب ہم مجہول کریں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دے کے، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں ان کو ضمہ دیں گے. تو الف سے پہلے ضمہ ہے، تو اس کو ہم نے بتایا تھا وہاں پر ایسے کر دیں گے، قوبلا. یاد ہے؟ قوبلا. جی. سمجھ میں آیا؟ یا مثال کے طور پر مصباح ہے، مصباح، مصباح. مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں مصباح. اس کا تصغیر بنائیے، ابھی نہیں اگلی صرف میں آئے گی. تصغیر بنانا کسے کہتے ہیں؟ ابن کے معنی ہے بیٹا، بنیا میرا پیارا بیٹا. رجل یعنی مرد، رجیل پست مرد، ذلیل رسوا مرد. تو یہ تصغیر کا مطلب ہے چھوٹا بنانا. صغارہ سے ہے نا، تصغیر یعنی چھوٹا بنانا. اور یہ چھوٹا جو ہوتا ہے یہ کبھی اچھائی کے لیے ہوتا ہے، بنیا میرا پیارا بیٹا، محبت ظاہر کرنے کے لیے. بنیا میرا پیارا بیٹا. حسن یعنی خوبصورت، حسین میرا پیارا سا خوبصورت. تو تصغیر کبھی حنو محبت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی پست رجیل پست مرد ہے، رجیل پست مرد. تو مصباح کی تصغیر جب بنائیں گے تو ایسے بنے گی. اس کے قاعدے ہیں، وہ اگلی صرف میں آ کے اگلے حصے میں اس میں پڑھیں گے آپ، تو اس میں بتائیں گے کہ اس کا قاعدہ ہے کچھ بنانے کا. فی الحال آپ اتنا دیکھ لیجیے، اب اس کی تصویر بنے گی تو ایسے بنے گی. موسی، ٹھیک ہے، موسی ایسے. تو بے، الف سے پہلے بے پہ کسرہ ہے، الف سے پہلے بے پہ، اس لیے اس الف کو یا سے بدل دیں گے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے. تو اب یہ بنے گا اس کی تصغیر موسی بی، موسی بی. سمجھ میں آیا؟ قاعدہ نمبر 9 سمجھ میں آیا؟ الف سے پہلے اگر ضمہ ہو تو واو سے بدل دیتے ہیں الف کو. الف سے پہلے اگر کسرہ ہو تو یہ الف کو یا سے بدل دیتے ہیں. یہ ہے 9واں قاعدہ. ٹھیک ہے، ہٹا دوں؟ جی. اب آئیے 10واں قاعدہ. ابھی تک یہ شروع کے 3 قاعدے تو سکونی تھے، پھر اب 6 قاعدے جو لگاتار آئے ہیں وہ قلبی ہیں، جس میں سے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ان 3 قاعدوں میں واو کو یہ سے بدلا گیا تھا. 7ویں میں یہ کو واو سے بدلا گیا تھا. 8ویں میں واو اور یہ دونوں کو الف سے بدلا گیا تھا. اور 9ویں میں الف کو کبھی واو سے کبھی یا سے بدلا گیا تھا. 10واں قاعدہ حذفی ہے. قاوالا یقولو، قالا یقولو. اب مضارع حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ بولیے. تقولو. تقولو. امر حاضر بنائیے ذرا، کیونکہ حاضر کا صیغہ ہے نا. امر حاضر بنائیے. 4 اسٹیپ یاد ہے امر حاضر بنانے کے. سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دیں گے 1 اسٹیپ. علامت مضارع گرانے کے بعد اگر بعد والا حرف پہ حرکت ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ساکن ہوتا تو ایک حمزہ لائیں گے. 2 اسٹیپ ہو جاتے. ٹھیک ہے، 2 اسٹیپ ہو جاتے. تیسرا اسٹیپ اس حمزے کو حرکت دیتے عین الفعل کو دیکھ کر. عین الفعل پہ ضمہ تو حمزے پہ ضمہ، عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ تو حمزے پہ کسرہ. 3 اسٹیپ ہوتا، آخر کو علامت رفع گرا دیں گے. لیکن کیونکہ یہ علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والا حرف پہ حرکت ہے، ساکن نہیں، تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر کو علامت رفع کو ختم کر دیں گے. کیا بچا؟ بولیے بولیے. امر حاضر بنتا فول. یہی ہے کہ جب کبھی بھی 2 ساکن ایک جگہ ہو اور اس میں ایک حرف علت ہو، کبھی کبھی آپ حرف علت ہو تبھی گرے گا. پتہ لگا 2 حرف ہیں، حرف علت تو نہیں ہے بالکل بھی، وہ دونوں ساکن ہیں، تو وہاں پہ حذف تو کر ہی نہیں سکتے، حرکت دینی پڑتی ہے. ابھی یاد ہے نا عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے جو آتی ہے. تو التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے حرکت کب لائی جاتی ہے؟ جب دونوں حرف صحیح ہوں.
لیکن اگر دو ساکن میں سے ایک حرف علت ہے تو حرف علت گرا کے صحیح ہو جائے گا. تو حرف علت گر کیا ہو گیا؟ فل. 10واں قاعدہ یہی ہے، التقاء ساکنین کے وقت حرف علت گر جاتا ہے. حرف علت التقاء ساکنین کے وقت گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا دیکھیے باع یبیع امر مضارع حاضر بنا تبھی تے گرائیے، حمزہ لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بے پہ حرکت ہے، آخر سے علامت طرف گرا دیجیے. کیا بچا؟ بی حرف التقاء ساکنین کے بعد گر جائے گا، ہو جائے گا بیع. بیع تو بیچ، تو ایک مرد بیچ. ٹھیک ہے. یا مثلا ضروری نہیں کہ امر حاضری میں ایسا موقع ہے. آپ دیکھیں قالا یقولو، قالا یقولو، کیونکہ حاضر کے صیغے تو امر حاضر بنتا ہے. غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے صیغوں سے امر میں لام بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ شروع میں ایک لام لائیں گے مکسور اور آخر سے علامت رفع ختم کر دیں گے. کیا بچا؟ لیقول. التقاء ساکنین کے وقت حرف علت حذف ہو جائے گا، ہو جائے گا لے یقول. لے یقول. سمجھ میں آ گیا 10واں قاعدہ؟ سیدہ غبرانی میم، سید معصومہ میم، سکینہ سبیکہ. یہ ہے 10واں قاعدہ. اب لکھوا دیتا ہوں. لکھیے 9واں قاعدہ. قاعدہ نمبر 9. کون سا قاعدہ ہے یہ؟ اعلال کا 9واں قاعدہ. کیا ہے؟ ہاں، الف سے پہلے ضمہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے. جیسے مثال کے طور پر قاتلا، قتلا کو باب مفعلہ میں لے کے جائیے تو کیا بنے گا؟ قاتلا. ماضی ہے، مجہول بنائیے، ما قبل آخر کو کسرہ دیا اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں اسے ضمہ دیتے ہیں مجہول بنانے کے لیے. تو کیا بنا؟ یہ بنا الف سے پہلے ضمہ. تو کیا کریں گے؟ قوتلا. یا قابلا، قابلا کا مجہول بنائیے باب مفعلہ میں لے جا کے قابلا، تو ہو جائے گا ایسے مجہول، الف سے پہلے ضمہ، تو ہو جائے گا اسے واو سے بدل دیں گے، ہو جائے گا قوبلا. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ ہلو، ایسے لکھ. قاعدہ نمبر 9. ٹھیک ہے. مثال لکھ لی دونوں؟ ایک سیکنڈ. 1 منٹ. جی جی. الف سے پہلے ضمہ ہو تو الف کو واو سے بدل دیں گے، اور اگر الف سے پہلے کسرہ، کسرہ یعنی زیر کسرہ ہو تو الف کو یا سے بدل دیں گے. جیسے مصباح کی تصغیر بنائی تو کیا ہوا؟ ایسے ہوا، بے پہ زیر ہے.
नौवा कायदा जारी हुआ, बे पे जेर है अलिफ से पहले, नौवा कायदा जारी होके हो जाएगा मुसैबी। लिखा कहाँ लिखा? लिखा सकीना, सैयदा गबरानी मैम, मासूमा मैम, लिखा आपने? सकीना, सभी का जी लिख लिया। हाँ लिख ली। ये कायदा नंबर 9। कायदा नंबर 10, ये अभी 3 सुकूनी, 6 कल्बी और 10वां है हस्बी। हरफ इल्लत, हरफ इल्लत, इल्तिकाए साकिनैन, साकिन एक साकिन, साकिनैन 2 साकिन है, या नून अलामत तस्निया दिख रही, साकिनैन 2 साकिन के मिलने, इल्तिका कहते हैं मुलाकात, 2 साकिन के मुलाकात के वक्त, यानी 2 साकिन जब एक जगह हो तो हरफ इल्लत क्या होगा? हज़फ हो जाएगा। हज़फ हो जाएगा। जैसे अम्र हाजिर क्या बनेगा? फूल। 10वां कायदा जारी हो जाएगा फूल। अम्र अम्र बिलाम ले यबीअ, ले यबीअ, लाम आया, लाए शुरू में, मुजारे गायब के शुरू में लाम लाए, आखिर को अलामत तरफ काट दी, खत्म कर दी, इल्तिकाए साकिनैन हुआ नहीं हुआ? जी है या बी, ऐन और या, तो हो जाएगा या गिर जाएगी, हो जाएगा ले या बे। सही है? हेलो जी अम्र हाजिर खाफा या खाफो, खवेफा से 8वां कायदा जारी को खाफा हो गया था, यखवको हुआ था पहले, पहला कायदा जारी हो के यखवको से यखौफो हुआ था, पहला कायदा जारी हो के, फिर 8वां जारी हो गया था, अलिफ से बदल गया था यखाफो। यखाफो का हाजिर क्या बनेगा? तखाफो। क्या बनेगा? तखा। अब जरा हमें हाजिर बनाइए, अलामत मुजारे ते गिराइए, क्योंकि खे पे हरकत है, हमजा लाने की जरूरत तो है नहीं, आखिर से अलामत तरफ गिरा दीजिए। क्या बचा? अलिफ भी साकिन, फे भी साकिन, ये क्या हो जाएगा? सही है? सही। लिख लिया? मिटा दूं? जी लिख लिया। अब ये 10 कायदे हमारे पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 कायदों की इबारत कल पढ़ा देते हैं, फिलहाल इसके नीचे जो नुक्ते हैं वो गिना दूं आपको, जो कि मैं बता चुका हूं आपको। देखिए कायदा नंबर 10 यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा कायदे दहुम, 10वां। इबारत कल पढ़ाएंगे, तर्जुमा कराएंगे, लेकिन फिलहाल ये याद करा दूं आपको। नंबर 1 मैं बता चुका हूं इसलिए बता रहा हूं, तज़कार यानी याद दहानी, मैं बता चुका हूं इसलिए आपको यहां बता रहा हूं। अस कवाइदे दहगाने फौक,
دہگانا نہیں 10، اوپر کے 10 قاعدوں میں سے، اوپر کے 10 قاعدوں میں سے قاعدہ اول، شروع کے 3 قاعدے مربوط بے اعلال سکونیہ، شروع کے 3 قاعدے اعلال سکونی سے مربوط ہیں. شروع کے قاعدہ اول مت پڑھیے گا، پہلا قاعدہ سے قاعدہ اول شروع کے 3 قاعدے مربوط بے اعلال سکونیہ، اعلال سکونی سے تعلق رکھتے ہیں. وشش قاعدہ بعد، اور بعد کے 6 قاعدے، بعد کے 6 قاعدے مربوط بے اعلال قلبی، اعلال قلبی سے مربوط. و قاعدہ دہم، اور 10واں قاعدہ مربوط بے اعلال حسبی، اور 10واں قاعدہ اعلال حسبی سے مربوط ہے، تعلق رکھتا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ بتا چکا تھا آپ کو. ابھی نمبر 2 قاعدہ بعد بھی میں آپ کو یاد دہانی کرا چکا تھا. کیا ہے؟ در تزاحم بین قواعد قلبی و سکونی. تزاحم کہتے ہیں ٹکراؤ، تزاحم یعنی ٹکراؤ. قواعد قلبی اور سکونی کے ٹکراؤ کے وقت، یعنی دونوں کے مورد پائے جا رہے ہیں، قلبی بھی ہو سکتا ہے سکونی بھی. اگر ایسا کوئی ٹکراؤ پیش آئے تو قاعدہ قلبی قاعدہ بر سکونی مقدمہ، قلبی قاعدہ سکونی پر مقدمہ، یعنی قلب کیا جائے گا، ساکن نہیں کیا جائے گا. مثلا خاوفہ میں دوسرا قاعدے کا مورد ہے نہیں ہے، واو مضموم یا مکسور یا مکسور ماقبل حرف صحیح اور متحرک ہو تو واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. ہونا چاہیے تھا خیوفہ سکونی، لیکن 8ویں قاعدے کا بھی مورد ہے جو کہ قلبی ہے، واو اور یا متحرک ماقبل فتح الف سے بدل دیں گے. تو یہاں پر ایسا اگر کوئی مورد اور ٹکراؤ ہو جائے قلبی اور سکونی قاعدوں میں تو قلبی مقدم ہے، خویفہ سے ہو جائے گا خافہ نہ کہ خیوفہ. یہ ہم آپ کو بتا چکے تھے. کل انشاءاللہ ان 10 قاعدوں کا آپ کو ٹرانسلیٹ کرائیں گے، انشاءاللہ ترجمہ کرائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.